میں اپنے گھرانے کی خاطر کولو میں جانے کے لیے تیار ہوں. نہیں تو لڑائی. کیا خیال ہے؟ کولو میں جائیے, نصبنی کا چناؤ کر لیجئے, گھٹنوں کے بل ہو جائیے اور کہیے میں اپنے گھرانے کے لیے, میں اپنے خاندان کے لیے, میں اپنی بیوی بچوں کے لیے, میں اپنے بھائی کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے ساتھی کے لیے, اپنی ماں کے لیے اور اپنے ناطے داروں کے لیے کولو میں جانے کے لیے کیا ہو. نہیں جاتے, نہیں جاتے. کیونکہ سوال جو اب ہماری زندگی میں بہت سارے ہیں. ہم خود ہی کو جج بناتے ہیں اور خود ہی قطع کر کے خود ہی وکیل بن جاتے ہیں, خود ہی کو بری کرتے ہیں اور دوسرے کو مجرم ٹھہراتے ہیں. لیکن بائبل کیا سکھاتی ہے؟ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں کیا کر لی؟ مشقت وہی اٹھاتا ہے جو ہمت والا ہے. مشقت وہی کرتا ہے جس کے اندر طاقت اور برداشت ہے. مشقت وہی کرتا ہے جو خود کو اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. آئیے, بائبل ہماری رہنمائی کرتی ہے, بائبل ہماری نگہبانی کرتی ہے. اور کیا کہتی ہے بائبل؟ اس مشقتیں اٹھانے والے نے, اس خوبصورت شہزادے نے, خوبصورت جہان کے مالک نے, جسے کولو میں میرے اور آپ کی خاطر اترنا پڑا. یسایہ 53 کی 2 آیت کیا کہتی ہے؟ آئیے اس کے حسن کو, اس کے چہرے کو, اس کی ساری خوبصورتی کو بگاڑنے میں ہم سر فرست ہیں. پر وہ اس کے کبھی بھی, ایک منٹ, کبھی بھی ہم نہیں کہتے کہ میری یہ خطا ہے, میرا یہ گناہ ہے, میری یہ ناراضی ہے. آج صبح بہن مجھے بڑی اچھی بات بتا رہی تھی. میں نے کہا کہ ان باتوں سے نکلو, یہاں آپ برکت لیتے ہیں اور باہر جا کر آپ بڑبڑاتے ہیں تو آپ اپنی ساری برکت کو, اپنی ساری بلیسنگ کو ختم کر دیتے ہیں. اور خوبصورت بات تھی بہن, چاہے وہ میں ہی ہوں. کیا لکھا ہے بائبل میں؟ پر وہ اس کے آگے, ان کو آواز آ رہی ہے ایسے کیا تو بات. پر وہ اس کے آگے, اور وہ اس کے آگے کوپل کی طرح, ہاں جی, اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. پہلے ایسے پڑھ لیں گے آرام سے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ کون اس کے پیغام پر ایمان لائے گا آج؟ رکے, کون لائے گا؟ کتنے ہیں جو توبہ اور بپتسمے کے بغیر؟ ذرا کھڑے ہو سکتے ہیں ایک منٹ میں؟ کوائر کی بیٹی بیچ میں ہے. کتنے ہیں جو توبہ اور بپتسمے کے بغیر یہاں بیٹھے ہوئے؟ سر آپ ذرا کاؤنٹ کیجیے. ایمان سے کھڑے ہو, ایمان سے. ایک دوسرے کو نہ پوچھو کہ میں کھڑا ہوں کہ نہ ہوں. نہیں نہیں نہیں, اگر دل نہیں ہے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ, اگر دل نہیں ہے تو آپ بیٹھ جائیں, مجبور نہیں. آپ سامنے ہو کر ایک پک لے لیں. مجھے بتائیے, میں اگر کہتا ہوں کہ یہ گاڑی سے نکال دے جائے, یہ گاڑی عدن کی طرف جا رہی ہے اور یہ جو پیسنجر ہے یہ اتار دیے جائے, تو کون مجھے چھوڑے گا؟ شکریہ بیٹھ جائیں. اس طرح آپ نے گنتی کیا. یہ سامنے آپ کیا کیا سر, یہ بھی پادری صاحب ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ کولو میں جائیں گے؟ کولو میں جاؤ گے اپنے گھرانے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے دعا میں جاؤ گے, روزے میں بیٹھو گے, اپنے بچے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے جائیں گے آپ کولو میں؟ کولو ہے, آپ کے آنسو بھی نکلیں گے, آپ کے گھٹنے بھی درد ہوں گے, آپ کی کمر میں بھی درد نہیں کر سکتا ہے, آپ کا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے. کوئی آپ کو پیسے دینے آ رہا ہے, کوئی آپ کو چیز ڈلیوری دینے آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی نہیں بات کر سکتا. آپ گتسمنی میں جانا پسند کریں گے, آپ کولو میں جانا پسند نہیں کریں گے, سوری عدن میں جانا پسند کریں گے, آپ گتسمنی میں جانا پسند نہیں کریں گے. گتسمنی کا راستہ تو آپ نے اسی وقت اسے دے دیا تھا جب آپ کو اس نے منع کیا تھا, نہ اسے کھانا نہ اسے چھونا, اور جس روز تو نے کھایا چھوا اور تو مرا. رہنے دو, کھیلنے دو, کھیلنے دو.
और जिस रोज तूने खाया तो ये तो उसने कहा था खुदा यीशु मसीह ने, लेकिन इब्लीस आकर उस कलाम को मरोड़ता है, कहता नहीं नहीं तू अदन में ही है, तू अदन में रहेगा, तेरी आंखें खुल जाएगी, तुझे अच्छे दरख्त नजर आएंगे, तुझे अच्छे और फल नजर आएंगे जो तूने नहीं खाए। गतसमनी कहती है तू अपनी खुदी का इनकार करेगा। और जब आप गतसमनी में जाने के लिए तैयार है तो अपनी खुदी का इनकार करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ खुदी का इनकार करके बाहर अब अगर खुदी का इकरार खत्म कर दे तो प्लीज यहाँ न करें। आप यहाँ मारे अपनी में मार दें। अगर आप मसीह वाकई मसीह है तो फिर मार दें। वाकई मसीह हो ना तो फिर गतसमनी का रास्ता ले लो। वो रास्ता सुकड़ा है, वो रास्ता तंग है, लेकिन हलाकत को नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी को जाएगा, क्योंकि गतसमनी में आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका पास्टर नहीं है, आपका यीशु है, आपका बादशाह है, आपका मुनज्जी है, आपका जिंदगी देने वाला खुदा है जो फरमाता है राह हक और जिंदगी वो है, कोई और नहीं है। गतसमनी में एक अच्छा चला हुआ है आपका, लेकिन जाने के लिए आपको जख्मी होना पड़ेगा। क्या लिखा है? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ पर वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है।